دیوبندی اور تبلیغی جماعت جن جن کاموں کو ناجائز، حرام، بدعت اور شرک کہتے تھے، آج آہستہ آہستہ وہ سارے کام وہ لوگ کرنے لگے۔ پہلے آپ طارق جمیل صاحب کی ویڈیو سن لیجئے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ جی ہاں، دیوبندی جماعت نے قبروں کو اونچی کرنے سے منع کیا، لیکن آج یہ لوگ اپنی قبریں اونچی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے قبروں پر پھول ڈالنے سے منع کیا، لیکن جب خالد محمود کی میت ہوئی تو اس کی قبر پر ان لوگوں نے پھول ڈالے۔ اسی طرح سے یہ لوگ قبروں پہ کتبہ لگانے سے منع کرتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کے قبروں پہ کتبہ بھی لگایا گیا۔ بہت سارے کام جس کو یہ منع کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ سارے کام کرنے لگے ہیں۔ طارق جمیل جو دیوبندیت کے بہت بڑے مبلغ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد، دفن کے بعد جو اعلان کیا وہ آپ نے سن لیا۔ اب میں 24 کتب فتاوی سے یہ ثابت کروں گا کہ ان کا یہ کام بدعت ہے، ناجائز ہے اور ثواب نہیں ملے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان کے ماننے والے لوگ اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتے۔ آپ دیکھیے، احسن الفتاوی، خیر الفتاوی، نجم الفتاوی، جامع الفتاوی، نظام الفتاوی، امداد الفتاوی، مرغوب الفتاوی، کتاب النوازل اٹھا کے آپ دیکھیے، یہ فتاوی رشیدیہ آپ دیکھیے، فتاوی رحیمیہ دیکھیے، امداد الاحکام دیکھیے، فتاوی فلاحیہ دیکھیے، فتاوی محمود بھی دیکھ لیجئے اور فتاوی محمودیہ بھی آپ دیکھیے۔ اسی طرح سے فتاوی حکمت دیکھیے، ریاض الفتاوی آپ دیکھ لیجئے، فتاوی دارالعلوم دیوبند دیکھیے، فتاوی دارالعلوم زکریہ دیکھیے، فتاوی فریدیہ دیکھیے۔ اس طرح سے اور بھی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ احمد علی لاہوری جو بہت بڑے عالم کہے جاتے ہیں دیوبندی جماعت میں، ان کی جو کتاب ہے احمد علی لاہوری کے حیرت انگیز واقعات، اس میں انہوں نے دیکھیے نا تیجے 40ویں کو کیا کہا ہے اور کس چیز سے تشبیہ دیا ہے۔ یہی نہیں، آگے بڑھیے، محقق و مدلل جدید مسائل اٹھا کے آپ دیکھیے، سوال و جواب کتاب و سنت کی روشنی نامی کتاب میں عبد الباسط نے جو لکھا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، آگے بڑھنے کے بعد قاموس الفقہ آپ دیکھیے، آپ دیکھیے نا کفایت المفتی آپ دیکھیے، ارشاد المفتین دیکھیے، آپ سوال و جواب دیکھیے، آپ کے مسائل اور ان کا حل دیکھیے، مسائل رفعت قاسمی دیکھیے۔ ان تمام کتابوں میں تیجا کو، دن کو خاص کرنے کو بدعت کہا گیا ہے، کہیں ناجائز کہا گیا ہے تو کہیں حرام کہا گیا ہے، تو کہیں یہ کہا گیا کہ اس پر نیکی نہیں ملے گی۔ اور یہی کام طارق جمیل صاحب نے اعلان کر کے اور جمعرات کو کرنے والے ہیں۔ مگر یاد رہے، اہل سنت کو اس سے بھی دھوکہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ معمولات ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اور تمہارے عقائد میں اصولی اختلاف ہے۔ لہٰذا جب تک عقائد سے توبہ نہ کر لیں، مسلمانوں کو لبھانے کے لیے اور رجھانے کے لیے
معمولات کو اپنانے سے کوئی ہمارا نہیں ہو جائے گا۔ اللہ و رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان سے توبہ کرنا پڑے گا۔ آنے والا وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ دیوبندی جماعت میلاد، فاتحہ، قیام، نظر و نیاز یہ سارے کام علل اعلان کرنے لگے۔ کچھ تو کرنے لگ چکے ہیں، مزید اور بھی کریں گے، مگر اہل سنت کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ان سے ہمارا اصولی اختلاف ہے۔